بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ملکی اور غیر ملکی خبروں سے لمحہ و لمحہ آگہی ملتی رہے. انہی خبروں کے دوران ہم نے آپ کو طالبان اور امریکہ کے بارے میں بھی مکمل باخبر رکھا ہے، اور پچھلے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور باقی کئی ممالک مل کر ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں جو آنے والے وقت میں امریکہ کا فیوچر طے کریں گے. ناظرین، اب جو نئی خبر آئی ہے اس کے مطابق طالبان اسلامی حکومت لانے جا رہے ہیں اور ترکی میں ایک آفس کھولنے جا رہے ہیں. طالبان، پاکستان، ترکی اب امریکہ کا مستقبل طے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ناظرین آج امریکہ کے اسٹیٹ آف سیکرٹری نے اشرف غنی کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اب ہم ایک نیا معاہدہ طالبان کے ساتھ کرنے والے ہیں، لیکن اس دفعہ معاہدہ قطر کی بجائے ترکی کے اندر ہوگا. ترکی کے کیپٹل انقرہ میں آفس کھلے گا اور ترکی مذاکرات ٹیبل کو ہوسٹ کرے گا، جہاں پر پاکستان، افغانستان، ایران، رشیا، چائنا، انڈیا، امریکہ اور افغان طالبان شامل ہوں گے. اور اس دفعہ ترکی کے اندر اردگان کی قیادت میں مذاکرات ہوں گے. ناظرین، طالبان اور ترکی اب ایک نئے ریلیشن میں بندھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ آف سیکرٹری نے خط میں لکھا ہے کہ ترکی کی قیادت کے اندر نیا معاہدہ ہوگا. اب گارنٹی اردگان دیں گے، اور جو قطر میں معاہدہ ہوا تھا وہ کئی وجوہات کی بنا پر پورا نہیں ہو سکا، اس لیے طالبان ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس معاہدے کو منسوخ سمجھے. ناظرین، ایک طرف تو یہ ایک انتہائی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوچنے کی بات ہے کہ طیب اردگان کے ساتھ جو بائیڈن کے ایسے کیا معاملات ہوئے ہیں کہ انہیں مذاکرات کرنے کے لیے ترکی کا چناؤ کیا ہے. حالانکہ امریکہ نے کبھی ترکی کو اچھا نہیں سمجھا، اور ترکی کے اوپر جو 100 سالہ پابندیاں تھیں اور معاہدے تھے اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہی ہاتھ تھا، اور ترکی کی بدولت امریکہ عربوں کے زیادہ قریب ہے. اس کے باوجود عربوں پہ ترکی کو فوقیت دینا کچھ عجیب سا لگتا ہے. لیکن عربوں کو اہمیت نہ دینے کے پیچھے ایک وجہ صاف نظر آتی ہے کہ جب ٹرمپ کی حکومت تھی تو عربوں کے تعلقات امریکہ سے زیادہ اچھے تھے، مگر جو بائیڈن نے آتے ہی ٹرمپ کے تمام دوستوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے. جیسے کہ محمد بن سلمان والی رپورٹ کا واقعہ بھی ابھی تازہ ہی ہے، اور جو بائیڈن عربوں سے نفرت بھی کرتا ہے. لیکن ناظرین، امریکہ نے ترکی کو ہی چانس کیوں دیا ہے؟ امریکہ تو ترکی کے خلاف تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی پالیسی تھوڑی الگ ہے، اور امریکہ یا جو بائیڈن کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جن کے پیچھے ان کا کوئی اپنا مقصد نہ ہو. اور امریکہ نے ترکی کو چن کر اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے بھی ان کی ایک کارستانی چھپی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں اور مذاکرات کو پاکستان نے ہینڈل کرنا تھا. پاکستان نے ان مذاکرات کی ٹیبل کو ہوسٹ کرنا تھا، اور یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے تھے، اور طالبان کی بھی یہی خواہش تھی. مگر جو بائیڈن کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پاکستان اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ نہ بن جائے، اس لیے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ مذاکرات ترکی میں ہوں گے، کیونکہ ترکی ایمرجنگ پلیئر ہے. ہم ان کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں. ترکی میں مذاکرات کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات پاکستان میں ہوتے تو پھر وہی ہوتا جو چائنا چاہتا، اور چائنا کیا چاہتا ہے یہ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے، اور پاکستان چائنا کا ہی ساتھ دیتا ہے یہ بھی امریکہ جانتا ہے. اس لیے ترکی کو پسند کیا گیا ہے. اور دوسری جانب انڈیا نے بھی کڑوا گھونٹ بھر لیا ہے، اور انڈیا نے بڑا احسان جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کسی صورت قبول نہیں ہے. لیکن انڈیا یہ بات ناظرین بھول رہا ہے کہ ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور پاکستان سے بھی کئی ہاتھ آگے ہے. اور سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ کون سا منہ لے کر بھارت ترکی میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے گا، جو ہمیشہ افغان طالبان، پاکستان، چائنا، ترکی کے خلاف کام کرتا رہا ہے، اور وہاں پر بھی بھارت کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر افغان طالبان نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ اب بھارت افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور بھارت کے سارے چاؤ اتر جائیں گے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ کی بربادی تو لکھ دی گئی ہے. امریکہ طالبان سے پہلے بھی ہارا تھا، اب بھی ہار رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہارے گا. ناظرین، اصل کھیل اب شروع ہونے جا رہا ہے. جو بائیڈن نے اب اپنی شرائط رکھنی ہے. ہو سکتا ہے کہ معاملات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں. یہ تو اب آنے والے وقت میں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. ناظرین، افغان طالبان ترکی کے بڑے قریب ہیں. ترکی میں مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا اور افغان طالبان کو فائدہ ہوگا.
کہ ترکی کی وجہ سے افغان طالبان کے دروازے یورپ کے لیے کھل جائیں گے، لیکن طالبان کو اللہ کے علاوہ کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان، چائنا اور ترکی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے طالبان کو ایسی صبر کی ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے جس سے انہوں نے دنیا کی سپر پاور کی تمام ٹیکنالوجیز کو شکست دے دی ہے۔ ان کے پاس ایمان کی پاور ہے۔ جس کے پاس ایمان ہو اور جنہیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہو تو آپ کی چھوٹی سی بھی چھوٹی جماعت ہو تو بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ افغان طالبان کا مقابلہ سوویت یونین سے ہوا ہے، امریکہ سے ہوا ہے، نیٹو کی فوج سے ہوا ہے۔ دنیا کے 50 ممالک مل کر بھی افغان طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ ہرا بھی نہیں سکے۔ افغان طالبان افغانستان کے اندر اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ طیب اردگان 2023 میں خلافت عثمانیہ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اردگان نے فوج کی مخالفت مول لے کر ترکی میں صدارتی نظام قائم کیا تھا۔ اس کے پیچھے خاص وجہ یہی تھی کہ آنے والے وقت میں اردگان بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ عمران خان بھی پاکستان میں پریزیڈنٹ سسٹم لانا چاہتے تھے لیکن ناکام ہوئے۔ اب طیب اردگان خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف جا رہے۔ ناظرین، افغان طالبان کے بہت سارے لیڈرز ہیں جو طیب اردگان کو اپنا بھائی مانتے ہیں اور طالبان سمجھتے ہیں کہ ترکی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ حکمت یار تو طیب اردگان کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ طیب اردگان ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کو استاد بھی مانتے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں ترکی امت مسلمہ کی سربراہی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ناظرین، امریکہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ امریکہ کا مفاد اس بار قطر سے زیادہ انقرہ میں موجود ہے کیونکہ ایران کے تعلقات اس وقت قطر کے ساتھ بڑے اچھے ہیں۔ اب ترکی اور پاکستان فیصلہ کریں گے کہ اب امریکہ کا کیا حال کرنا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ترکی جو بھی فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی رضامندی سے کرے گا۔ افغان طالبان کو جہاں مرضی کوئی لے جائے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ جنرل باجوہ نے کور کمانڈنگ کی میٹنگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اب فیصلے ہم اپنی مرضی سے کریں گے، ہم سب سے پہلے اپنے ملک کا مفاد دیکھیں گے۔ اس بات نے امریکہ کے کان کھول دیے تھے کہ اب پاکستان میں 2011 والی حکومت نہیں ہے جو ان کی ہر بات مان لے گی۔ اس لیے امریکہ کی مدد کے تمام دروازے پاکستان کی طرف سے بند ہو چکے ہیں۔ ناظرین، تمام پاکستانیوں کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے پاکستان سے اسلامی نظام کا آغاز ہو، مگر افسوس ہمارے لیڈروں کے مسائل اور پاکستان کے معاشی حالات نے ہمارے لیڈروں کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیا جو پاکستانی عوام چاہتی تھی۔ لیکن اب ترکی اس پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کوئی بھی تدبیر کر لیں یا کوئی بھی شرط رکھ لیں، ترکی اب مسلمانوں کی نمائندگی ضرور کرے گا اور تمام امت مسلمہ کو ایک پیج پر اکٹھا ضرور کرے گا۔ امریکہ نے پاکستان کو اس لیے پیچھے ہٹایا کہ پاکستان کے پاس انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس کی بنا پر پاکستان کے پاس طاقت بھی ہے، اثر و رسوخ بھی ہے۔ اس لیے امریکی یا اسرائیلی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ان مذاکرات کی نمائندگی کرے، کیونکہ پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرتا تو وہ اب ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا، مگر ترکی بھی اب پاکستان کی مان ہی کر چلے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازماً کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضری دوں گا۔ اللہ نگہبان۔